السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ بلند آواز سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بہت ہی موقر اور مبجل اور محترم علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے بچوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے یہاں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہے، لیکن ہم سب کے گویا یوں کہو کہ استاد الاساتذہ، عالم ربانی، فیض سبحانی حضرت مولانا سید تاج الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی نسبت والے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے. ہم سب کو مل کر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بزرگوں کے سائے عاطفت کو تا دیر قائم و دائم فرمائے. خیر میں تو یہاں بنگلور کا ہو کئی مرتبہ آنا ہوا، کئی سالوں سے بنگلور آنا ہوتا ہے، حیدرآباد آنا ہوتا ہے. آج پہلی مرتبہ یہ میسور آنا ہوا ہے، پہلی مرتبہ. حالانکہ مجھے یہ بیان کرتے اور تقریر کرتے اور وعظ کرتے، اور یہ بیان تقریر وعظ نہیں، سبق جو میں سنتا ہوں سناتا ہوں، میرے کو تقریباً 25 سال ہو گئے. کتنے؟ 25 سال. تو میسور والے 25 سال کے بعد بلائے تو کہاں تھے اب تک آپ لوگ؟ 25 سال کے بعد. خیر اب آئے، جو باتیں کہیں گے عمل کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں ایسا ٹھنڈا جواب دو گے تو کام نہیں کرے گا انشاءاللہ. ضرور. جو پہلی مرتبہ آیا ہوتا ہے نا وہ خود بیچارہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں تو میسور میں نے دیکھا جیسے ایئرپورٹ پر اترا جیسے طوفان کھڑا ہو گیا. کوئی ادھر کھینچ رہا، کوئی ادھر کھینچ رہا، کوئی ادھر کھینچ رہا، کوئی ادھر کھینچ رہا. اور ابھی بھی جب میں یہاں پر آیا تو یہ دیکھو یہ شاندار کرسی. ہاں میں کب سے مولانا تاج الدین صاحب کو کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ میں تو اپنی شادی میں بھی ایسی کرسی پر نہیں بیٹھا. یہاں میسور والے بٹھا رہے ہیں، لیکن خیر ابھی تو ہمیں بات کرنا ہے. پورا مجمع کہے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نہیں آپ لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سو تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں سو نہیں جاؤ گے نا؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. دیکھو پہلے ایک بات بتا دوں، ہم یہاں جو جمع ہے نا، ہمارے جمع ہونے کا مقصد اسلام ہے، بولو سبحان اللہ. ہمارے جمع ہونے کا مقصد ایمان ہے، بولو سبحان اللہ. ہمارے جمع ہونے کا مقصد احسان ہے، بولو سبحان اللہ. اور سب سے بڑا مقصد ہمارے یہاں جمع ہونے کا آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. باقی یہاں نہ کوئی پولیٹکس کی بات کرنا ہے، نہ
کوئی سیاست کی بات کرنا ہے، نہ کوئی کاروبار کی بات کرنا، نہ کوئی بزنس کی بات کرنا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انشاءاللہ کرنا بھی ہے، سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہاں آئے ہیں اور پہلی مرتبہ میسور میں آئے ہیں، اور یوں کہو کہ سلطان فتح علی رحمت اللہ علیہ جو معروف ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے، جن کا ہمارے ہندوستان پر، ہمارے یہ بھارت پر، ہمارے یہ وطن عزیز پر ان کا بہت 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 بڑا احسان ہے۔ آپ بہت ہی مبارکباد ہو جو اس زمین پر رہتے ہو، اللہ کے ولی کی زمین پر رہتے ہو، ایک عالم ربانی کی زمین پر رہتے ہو، ایک یوں کہو کہ معلم العلماء کی زمین پر رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رہنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیاروں سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ؟ انشاءاللہ۔ یعنی ساتھ میں بولو نہ، کریں گے ذکر کریں گے انشاءاللہ، سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ضروری باتوں پر آئیں گے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان باتوں پر بھی ہم آئیں گے، لیکن سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں بھائی، کریں گے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے ہم ذکر کریں اللہ ہم کو کیا دے گا بھائی، اللہ ہم کو کیا دے گا؟ تو سن لو، ذکر کے بڑے بڑے 4 انعامات ہیں۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذکر کے بڑے بڑے کتنے انعامات ہیں؟ 4۔ ویسے تو ذکر کے بہت انعامات، بہت فوائد، لا تعد ولا تحصى، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ذکر کے بہت سے فضائل ہیں، مگر بنیادی فضائل کتنے ہیں؟ 4۔ تو سب ذکر کریں گے نا، میری زبان پر اللہ، بولو آپ کی زبان پر بھی اللہ، لیکن پہلے ہم وہ 4 فائدے پر آ جائے پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک ہی فائدہ بتاؤں گا، آپ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ۔ بول دینا بھائی سبحان اللہ۔ معلوم نہیں آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن آ رہا سبحان اللہ بولنے میں؟ حالانکہ سبحان اللہ ایک مرتبہ بولے اللہ جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ بولو نا، بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کو ضرورت نہیں جنت میں درخت لگانے کی؟ ہے نا، ضرورت ہے نا۔ تو میں ذکر کی کتنے فضائل بتاؤں گا آپ کے سامنے؟ پورا مجمع بولے کتنے بتاؤں گا؟ شروع کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو میرا امتی زمین پر اللہ اللہ سے، میرا امتی زمین پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے ابھی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے، سب فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کون سا انعام ہو گیا؟ دوسرا انعام ساتھ میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، بولو نا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ تو تیسرا فائدہ بہت پیارا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بولتے جاؤ نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے، میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا، ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، ہمارے دل میں اللہ وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فائدے ہو گئے۔ یہ چوتھا فائدہ میسور والو، دھماکہ والا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ کہ اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے بولو اللہ جل جلالہ عم نوالہ خود فرماتے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 بولو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2 خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَاذْكُرُونِي
अज़कुरुकुम। ये आयत आपको याद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ या नहीं? तो क्यों नहीं पढ़ते मेरे साथ में भाई? अल्लाह का कलाम है ना, साथ में पढ़ो ना। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, भाई पूरा मजमा साथ में सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो आज जमीन पर मैं कहता हूँ, ये मैसूर की जमीन पर, ये कासिम मदरसे की जमीन पर अल्लाह फरमाते आज मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। हम जमीन पर नाम लेंगे, अल्लाह हमारा नाम आसमानों पर लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हम इंसानों जिन्नातों के बीच में अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह फरिश्तों के बीच में हमारा नाम लेगा। गुनहगारों के बीच में, हम गुनहगारों के बीच में अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह मासूमों के बीच में हमारा नाम लेगा। हम फर्श पे अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अर्श पर हमारा नाम लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, ए अल्लाह आज हम अपनी ताकत के मुताबिक, बोलो आज हम अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह अल्लाह जमीन पर करेंगे, अल्लाह आसमानों पर अपनी कुदरत के मुताबिक हमारा नाम लेता रहेगा। हमारी ताकत टेम्पररी होगी, अल्लाह की कुदरत तो परमानेंट होगी। हम थोड़ा थोड़ा नाम लेंगे, थक जाएंगे, मगर वो थकने वाला नहीं है। तो कौन तैयार है अल्लाह का जिक्र करेंगे? बोलो करेंगे। इंशाअल्लाह। बड़े बड़े कितने फायदे मैंने आपको बताए, लेकिन मैं अभी जिक्र नहीं करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, आखिर में करवाऊंगा। अभी तवा तो गरम करो, रोटी तो पकाने बैठे। ये आप लोग मेरे से नाराज तो नहीं है? मैंने कुछ बोल नहीं रहे, नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ सही बात बताऊं आपको, सिर्फ यहाँ पर 4 बातें बताने के लिए आया हूँ। ये तो जिक्र की बात तो हो गई, वैसे आज के जो हालात है ना, एक बात हम कसम खाकर कहे, हम इंशाल्लाह गलत नहीं बोलते, हम कलमा वाले, हम गुलाम मुस्तफा है। एक बात हम बिल्कुल डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा वतन है ना, वतन अजीज, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, अल्लाह की कसम खाकर हम कहते हैं इससे हम मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक हमारी जान में जान रहेगी, बोलो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह की कसम हम करेंगे, हिंदुस्तान को अगर माल की जरूरत पड़े, हम गुलाम मुस्तफा माल लुटाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जरूरत पड़े हम जान की बाजी लगाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मन धन सब हिंदुस्तान पे कुर्बान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। 5 साल का बच्चा, उसके बदन के अंदर आखिरी खून का कतरा होगा, उस वक्त तक वो हिंदुस्तान की कुर्बानी देता रहेगा। बोलो बस दुआ करो कि अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचाए, अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए। और जो लोग हिंदू और मुसलमानों में आज दरारें पैदा कर रहे हैं और अपनी रोटी गरम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, अल्लाह उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों को एक और नेक बनाए और आपस में मोहब्बत और मवद्दत की फिजाएं आम फरमाए। बोलो आमीन, आमीन बोलो आमीन। यारो इस वक्त जो हालात हम पर आए हैं ना, हम पर आए, हम क्यों किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैंने ये बात कही, हो सकता है किसी को पसंद आवे, किसी को ना पसंद आवे, लेकिन हम क्यों किसी की तरफ उंगली उठा रहे हैं? हम सबसे पहले हुकूमत की तरफ उंगली उठाते हैं, कभी कोर्ट की तरफ उंगली उठाते, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली। मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स बात करने नहीं आए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हम पर जो हालात आए हैं, अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो गया। साथ में बोलो ना, देखो बोलने को बहुत भारी पड़ता है, लेकिन मैं खुलकर बोल रहा हूँ, हमारा अल्लाह हमसे पूरा मजमा बोलो ना, क्या हमारा अल्लाह किसी हुकूमत का मोहताज है? नहीं। बोलो ना, क्या हमारा अल्लाह किसी कोर्ट का मोहताज है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह किसी डिपार्टमेंट का मोहताज है? नहीं। प्यारो आज जो कुछ हो रहा है, चलो हमने माना कि चलो जमीन का तेवर बदल गया, लेकिन कुछ जमाने पहले आसमान का भी तो तेवर बदल गया। आपने देखा महाराष्ट्र के इलाकों में इतना पानी आया, कोल्हापुर के इलाके में पानी आया, बिहार की तरफ पानी
آیا, ہماچل کی طرف پانی آیا, کتنے لوگ پانی میں بہہ گئے, کتنے جنازے اڑ گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, کتنے گھر سے بے گھر ہو گئے, کتنوں کا فرنیچر بہہ گیا. تو چلو اس وقت تو ہم کہیں گے کسی کی طرف انگلی اٹھا کر کہ زمین کا تیور بدلا ہے, مگر آسمان سے جو پانی آیا, اللہ کا قہر آیا, اللہ کا غصہ آیا, اللہ کا غضب آیا, یہ سیدھا بتاتا ہے آسمان کا تیور بھی بدلا ہے, زمین کا تیور بھی بدلا ہے, کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کی قسم ہم سے ناراض ہو گیا. بولو ہم سے ناراض ہے. چلو آج یہ فکر کرے کہ ان کو راضی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کی ہماری میسور کی یہ مجلس اور مدرسہ قاسم, آگے کیا نام ہے, قریشی, جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ قاسم قریشی کی طرف نسبت کرتے ہوئے, جس کے کمپاس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں یا جن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں, آج ارادہ کرے, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم, یہ سارے علماء بیٹھے ہیں, یہ بڑے بڑے فضلاء اعظام بیٹھے ہیں, یہ بڑے بڑے اساتین علم و فضل بیٹھے ہیں, سب کے بیچ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے کلمہ والوں اور کلمہ والیوں, میری بہنوں, میری مائیں, میری بیٹیاں, 4 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ انقلاب لائے گا, پریورتن لائے گا, اللہ ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدلے گا, اللہ ہمارے ہندوستان کے نظام کو صحیح کر دے گا, لیکن شرط ہے ہم کتنے کام کے لیے تیار ہو جائیں. 4. میں شاید 4 تک نہیں پہنچ پاؤں گا, جہاں تک پہنچوں وہاں تک, کیونکہ 10 بجے کا میرے کو الٹیمیٹم ہے, میرے کو بند کرنا ہے 10 بجے. تو جہاں تک میں پہنچا, آدھا پہنچا تو آدھا بعد میں بلاؤ گے نا. نہیں میں زیادہ نہیں کھاتا, ٹینشن مت, بلاؤ گے میرے کو, بلاؤ گے انشاءاللہ. آپ لوگ کوئی ٹینشن میں تو نہیں نا, اور ناراض بھی تو نہیں نا. چلو نا 4 کام کا ارادہ کریں. دیکھو جہاں تک میں بولتا ہوں بولیں گے, باقی باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے, سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے, وہ ایک اللہ سے ڈرنا ہے. بولو پہلا کام اللہ سے ڈرنا ہے. دیکھو کلمہ تو میں بھی پڑھا, کلمہ آپ بھی پڑھے, اور ماشاءاللہ ہم کلمے پر رہیں گے. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ہمارا ایمان تو ماشاءاللہ بہت لمبا چوڑا ایمان ہے. بولو نا ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم تو اللہ پر بھی ایمان لائے, بولو سبحان اللہ. ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لائے, بولو سبحان اللہ. ہم سارے فرشتوں پر ایمان لائے, بولو سبحان اللہ. ہم قیامت پر ایمان لائے, بولو سبحان اللہ. ہم تقدیر پر ایمان لائے, بولو سبحان اللہ. اور قبر سے پھر اٹھنا ہے, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, بولو سبحان اللہ. قیامت میں حساب کتاب, بولو اس پر بھی ایمان ہے ہمارا. اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, بولو سبحان اللہ. ہمارا ایمان تو بہت بڑا ہے, لیکن اس وقت کا جو تقاضا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا, صرف اس کو زبان پہ نہیں رکھنا, بلکہ ہم کو پریکٹیکل اللہ سے ڈرنا ہے. کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ بولو ڈریں گے اللہ سے. پورا مجمع بولے نا ڈرنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ کس سے ڈرنے کا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کس سے ڈرنے کا؟ میں آپ کو پوچھوں, میں پہلی مرتبہ یہاں میسور میں آیا, میں آپ کو صرف اتنا پوچھوں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں پہ تھا؟ نہیں, آپ لوگوں میں سے کوئی تھا 100 سال پہلے یہاں اسٹیج پہ؟ کوئی تھا 100 سال پہلے؟ نہیں. 100 سال پہلے ہم نہیں تھے. بولو 100 سال پہلے ہم لوگ نہیں تھے. ہم نہیں تھے. عربی میں اس کو کہتے ہیں معدوم. معدوم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ معدوم. یعنی ہم معدوم تھے, ہمیں معدوم میں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج ہم زندہ ہیں. بولو آج ہم زندہ ہیں, موجود ہیں. دیکھو میں بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, ہم کھاتے, ہم پیتے, ہم سوتے, ہم لیٹتے, ہم جاگتے, ہم باتیں کرتے, ہم زندہ ہیں. ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ جب ہم نہیں تھے تو ہم کو نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. آج زندہ ہے, موجود ہے, ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ اللہ. ایک دن ہوگا ہم مر جائیں گے, ہاں کہ نہیں؟ نہیں کیوں؟ یہاں میسور میں موت نہیں آتی. نہیں میں نہیں آتی ہے تو میں واپس گجرات نہیں جاؤں. مرنا, ارے بولو نا مرنا نا, تو ہمیں موت کون دے گا؟ اللہ. کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا, کون مارے گا؟ اللہ. تو چلو ہم نہیں تھے, بولو کون؟ اللہ. ہم ہیں تو کون؟ اللہ. ہم مریں گے تو مارنے والا کون؟ اللہ. اچھا پھر
واپس قبر سے زندہ ہوں گے. زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. قیامت میں on the day of judgment اللہ سب کو جمع کرنے والا, تو وہ جمع کرنے والا کون؟ اللہ. پھر ہمارا حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. پھر آخر میں جنت میں جا جہنم میں جا یہ فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو شروع میں اللہ, بیچ میں اللہ, اخیر میں اللہ, سٹارٹنگ میں اللہ, مڈل میں اللہ, اینڈ میں اللہ, چاروں طرف کون؟ اللہ. اور وہی اللہ کے سامنے ہوشیاری کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں سب کچھ کرنے والا اللہ, ہم کو معلوم ہے شروع میں کون, بیچ میں کون, آخر میں کون, ہم نہیں تھے تو کون, ہے تو کون, مرے تو کون, جیے تو کون, کرے میرے پیاروں قیامت میں اٹھے تو کون, جنت جہنم کے فیصلے کرنے والا کون, سب اللہ کرنے والا. تو میرے مائسور والوں میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں کہ جب سب وہ کرنے والا تو لوگوں سے ڈرنے کا یا اس سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا. کون کون تیار ہے پہلی بات کے لیے؟ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈریں یہ جو گے. بات میں نے کہی نا قرآن میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن میں لکھا. پارہ نمبر 1, بولو پارہ نمبر 1, سورہ بقرہ یاد ہوگی, سورہ بقرہ یاد ہوگی. پارہ نمبر 1 اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میسور والو, اللہ فرماتا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا, اللہ فرماتے میرا بندہ کیوں میرا انکار کرتا, حالانکہ تم نہیں تھے. بولو ہم نہیں تھے, ہمیں نہیں میں رکھنے والا کون؟ اللہ. ہمیں موجود رکھنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. قیامت میں حساب و کتاب لینے والا کون؟ اللہ. جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو جب چاروں طرف کون؟ اللہ. پھر اللہ کا مقابلہ کیا کو کرتے بھائی؟ میں نے بولو نا آج پہلا کام پکا کر لو, ڈریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے. کیا ڈرتے ہو آپ لوگ؟ ڈرتے ہو اللہ سے؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو. میں کوئی تمہارا نکاح قبول کرواتا کہ ہے کر کے میرا منہ دیکھتا ہے؟ سیدھا سیدھا بولو, اللہ سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ ڈرتے نا, ڈرنا بھی ہے. اور آج میں پورے میسور والوں کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, پہلا کام اللہ سے ڈرو. اور جو ڈرے گا نا, اللہ خود فرما دے میرا بندہ, اللہ فرما دے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. ہم نے کہا اللہ تجھ سے ڈرے تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میں بہت بڑا 2 انعام دوں گا. بولو اللہ کتنے انعام دیں گے میسور والوں؟ اچھا اللہ بڑے تو انعام بھی بڑے. ارے کوئی میسور والا یہاں کھڑا ہو کر بولے آج قاری احمد علی کو بہت بڑا پریزنٹ دینے والا ہوں. ویسا بولنا نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. لیکن کوئی اگر کھڑے ہو کر بولے کہ قاری احمد علی صاحب آیا, ہم بہت بڑا پریزنٹ دینے والے, تو کتنا 5 روپیہ دے گا؟ ہاں 50 دے گا؟ نہیں, کیونکہ آدمی بڑا ہے تو انعام بھی بڑا صرف ہوگا. سمجھا رہا ہوں, بولو نا آدمی بڑا ہے تو انعام بھی بڑا. اور یہاں اللہ خود فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, میں 2 انعام دوں گا. تو سچ بتاؤ اللہ بہت بڑے, تو اللہ کا انعام بھی بڑے. اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا. اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو, میں 2 انعام دوں گا, اتنا بڑا انعام دوں گا. اللہ فرماتے میری قسم میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. بولو اللہ. بولو نا سبحان اللہ. اللہ. سنو گے انعام, سنو گے نا, ہم اللہ سے ڈریں گے. پہلا انعام اللہ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتا میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. ارے اللہ میں ہماری ماں بہنوں کو بھی کہتا ہوں, اللہ کہتا میری بندی مجھ سے ڈر جا. اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہوگا؟ بولو تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا. اور یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 4, بولو پارہ نمبر 4 میرے ساتھ میں پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندیاں مجھ سے ڈر جا. اللہ فرماتے سارے کلمہ والے مجھ سے ڈر جاؤ. ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا. بولو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ کون سا انعام ہو گیا؟
دوسرا انعام چاہیے، سننا ہے؟ ضرور. اللہ نے پہلا انعام تو دے دیا، مجھ سے ڈرو، موت کے وقت کلمہ دے دوں گا. اور اللہ دوسرا انعام کہتا میرا بندہ جنتوں پہ جنت عطا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ یہ نہیں فرماتے کہ ایک جنت دوں گا، اللہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے ڈر میں ایک جنت دوں گا، اللہ فرماتے جنتوں پہ جنت دوں گا. چاہیے، جنت چاہیے، بے شک، ہاں یا نہیں؟ بے شک ضرور تو چاہیے. اللہ سے ڈرے تو اللہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر 27، سورہ رحمان. سورہ رحمان تو یاد ہوگی، بولو ہاں بولو نا، سورہ رحمان تو میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، پڑھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. ہم نے کہا اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. پہلا انعام چاہے گا یا نہ چاہے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا. نمبر 2 جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب میرے کو آپ لوگ صاف صاف بتا دو تو میں آگے بولوں، نہیں تو نہیں بولو. 2 انعام دیں گے، ایک تو اللہ کلمہ دے دے گا، ہاں بولو نہیں. اور نمبر 2 جنتوں پہ جنت، آواز نہیں آ رہی، جنتوں پہ آواز جنت، نہیں آ رہی. جنتوں پہ جنت. چاہیے جنت؟ ضرور. یعنی آپ کا موڈ ہوئے تو ضروری نہیں ہے. کس کس کو جانا ہے جنت؟ انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ سب کو جانا جنت میں. بے شک. بھائی ایک بات پکی ہے، صحیح میں ایک بار ہم لوگ جنت میں جاوے نا پھر جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. یعنی ساتھ میں بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کی قسم میرے پیارو، جنت میں اگر ہم جاوے نا بولو انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے. جب آپ جنت میں جائیں گے نا جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. سبحان جو اللہ. مانگیں گے اللہ دے دے گا. بلکہ کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے تو اللہ ہم کو پوچھے گا کیوں مانگتا میرا بندہ، مانگتا کیوں؟ ہم کہیں گے اللہ جنت میں دے دینا. اللہ کہیں گے مانگتا کیوں؟ ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کہے گا زمین میں بہت مانگے، دنیا میں بہت مانگے، یہاں جنت میں مانگنے کا نہیں، سوچتے جاؤ گے میں عطا کرتا جاؤں. سبحان اللہ. مانگو گے تو بھی دوں گا اور سوچو گے بولو تو بھی عطا کروں گا. یہ پارہ نمبر 24، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، سارے علماء میرے ساتھ میں مل کر پڑھے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جا میرا بندہ جنت میں آ جا. اللہ فرماتے جنت میں آ جا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا اور جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. سبحان اللہ. ہم مہمان، میزبان خود اللہ. تو جانا جنت میں جانا ہے. بے شک ضرور جانا. نہیں صحیح بولو نا، جانا ہے تو بولو جانا. ہے. جنت میں کچھ مانگنے کی ضرورت. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، جنت میں بہت آرام ہے، بہت آرام. جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. باقی سچ بتاؤ، ابھی یہاں کرسی پر اب برابر بیٹھا اور یہ زور کا پیشاب لگے کیا کرے گا؟ ابھی میں اڑیسہ گیا تھا نا، اڑیسہ معلوم نہیں میرے خیال سے اندازہ میرے کو اللہ بہتر جانے، لیکن 80,000 کا مجمع بیٹھا تھا. اس میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا، وہ بار بار کبھی کھڑا ہوئے کبھی بیٹھے، کبھی کھڑا ہوئے کبھی بیٹھے. اب میں اتنا ڈسٹرب ہو جاؤں کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں اور وہ کبھی کھڑا ہوتا کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہوتا کبھی بیٹھتا. بیان کے بعد میں نے کہا بھائی اتنے بڑے مجمع کا تو میں اکیلا ملاقات کیسا کروں گا؟ میرے اندر ہمت بھی نہیں کہ اتنے بڑے مجمع کی ملاقات کروں. لیکن میں نے اس کو کہا کہ تو میری ملاقات کرنا، تو وہ خوشی خوشی ملاقات کے واسطے ہے. میں نے کہا کم بخت پورے بیان میں ڈسٹرب کرتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا کبھی بیٹھتا کبھی کھڑا ہوتا کبھی. میں کہتا قاری صاحب لوگوں نے یہاں پوسٹر لگا دیا تھا کہ 10 بجے بیان تمہارا شروع ہوگا. میں 9 بجے کا یہاں پہ پہلی لائن میں آ کے بیٹھا ہوں اور 11 بجے تو آپ آئے. میں کہا میرے کو جتنے بجے لائے اتنے بجے آیا میں. اور کہا کہ تم نے 3 گھنٹہ ہو، 12 1 رات کے 2 بجے
کہا مولانا کیا کیا پیشاب کو دبایا ہوں میرے کو مجھ کو. آپ کہتے ہو کھڑا ہوا بیٹھا ہو پیشاب دبا. تو میں نے کہا اللہ کا بندہ کر کے آتا نا, مجھے ڈسٹرب کیوں کیا؟ کہا کرنے جاتا تو کوئی کرسی پر بیٹھتا تو کون واپس بٹھاتا. تو میرے کو سمجھ میں آیا, اس وقت میرے کو سمجھ میں آیا کہ پیشاب کرنا بھی ٹینشن, پاخانہ کرنا بھی ٹینشن. اس لیے اللہ نے تو جنت میں باتھ روم رکھے ہی نہیں. بولو اللہ نے جنت میں ٹوائلٹ نہیں رکھے, باتھ روم نہیں رکھے, واش روم نہیں رکھے. ریسٹ روم نہیں. اللہ رکھے ہی نہیں, کیونکہ جنت میں کسی کو پیشاب بولو آئے گا نہیں. کسی کو پاخانہ آئے گا. نہیں. ارے خود ہمارے نبی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوتون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا, جنت میں کسی کو پاخانہ نہیں آئے گا. اچھا ہمارے نبی نے تو کہہ دیا جنت میں پیشاب بھی نہیں پاخانہ بھی نہیں. وہ ایک صحابی دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں, پاخانہ بھی نہیں. اور نہیں تو صحابی کہنے لگے پھر اللہ کے رسول جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ ارے بولو نا جنت میں کھائیں گے نا پیئیں گے نا تو جائے گا کہاں؟ کہہ تو سبحان اللہ, کہہ تو سبحان اللہ. نبی نے ایسا جواب دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء مسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں پیشاب بھی نہیں ہوگا, پاخانہ بھی نہیں ہوگا. ارے وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم جنت میں کھائیں گے بھر بھر کے پیئیں گے, اللہ کے رسول وہ جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی فرماتے جنتی کھا لے گا پی لے گا, ایک ڈکار لے گا. بولو ایک ڈکار سمجھو نا, کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ ڈکار میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا, پینا بھی ہضم ہو جائے گا, اور وہ ڈکار لیتا جائے گا. جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. جانا جنت میں جانا. یہاں میسور میں کچھ خاص لگتا نہیں جانے کا موڈ. جانا جنت میں جانا, کوئی زبردستی دھکیلتا بھی نہیں آپ کو. جانا نا جنت میں جانا نا. یہ میں سارے علماء کرام کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ وہاں انگلینڈ میں تھا, تو وہاں پہ ایسے بات میں مجھے ٹاپک ملا کہ بھائی تم کو 7 دن تک جنت پہ بات کرنا. اب وہ جنت پہ روز بات ہو رہی, روز بات ہو رہی. جب 7واں دن میرا فائنل ڈے, آخری دن, اور ظاہری بات ہے بھائی آدمی وہاں اتنے بڑے دور ملک میں جائے گا بیوی کے بغیر بچے کے بغیر تو بڑا ٹینشن میں رہتا. اب ایک جوان میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا مولانا ٹوڈے لاسٹ فائنل ڈے. میں نے کہا فائنل نائٹ ختم, اب یہاں جنت کا بیان اب ہونے والا نہیں. مجھے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن. آپ انگلش تو سمجھتے ہوں گے نا؟ الحمدللہ. ہم تو وہاں جاتے ہیں تو ہم کو انگلش میں بھی بولنا پڑتا ہے, بلکہ افریقہ کی طرف جاؤ تو پہلے 15 منٹ انگلش میں بولنے کا, پھر آدھا گھنٹہ اردو میں بولنے کا. تو وہ مجھے آ کر مجھے کہنے لگا مولانا آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن. مولانا مجھے ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے کو سوال کا جواب آوے تو ٹھیک ہے, باقی کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا. مجھے کہتا نو مولانا آن یور ٹاپک, آن یور سبجیکٹ آئی وانٹ ٹو آسک ون کوسچن. آپ نے جو 7 دن سے جنت پہ بیان کیا اس پر مجھے سوال پوچھنا. میں نے کہا ارے بھائی جنت بہت بڑی ہے, جواب آئے گا تو دے دوں گا, نہیں تو کچھ نہیں. تو مجھے کہنے لگا نہیں میں آپ کو پوچھوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لے. تو اٹھ کر میرے کان کی طرف, میں نے کہا کیا ہوا بھائی ادھر کیوں آ رہا؟ تو میرے کان میں آ کر کہتا مولانا اٹس ویری سیکریٹ کوسچن اینڈ ویری پرسنل. میں نے کہا کیا بھائی کون سا سینسیٹیو میٹر آ گیا بھائی؟ تو مجھے کہتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو آسک دس کوسچن از ویری ویری امپورٹنٹ. میں نے کہا بھائی بتا تو صحیح کون سا سوال ہے؟ کہتا ہے اونلی آئی وانٹ ٹو آسک یو مائی وائف ول گو ان پیراڈائز, مائی وائف ول انٹر ان جنت. سمجھے آپ لوگ سمجھے کیا؟ میری بیوی جنت میں آئے گی. تو میں نے تھوڑی دیر تک اس کا چہرہ دیکھا, پھر میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ. میں نے کہا ہاں آئے گی نا, ہم لوگ کلمہ والے جنت میں جائیں گے تو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیوی سب جنت میں آئیں گے. جیسا میں نے اس کو کہا نا کہ سب جنت میں آئیں گے, یوں بھڑک کے اٹھا اور مجھے کہتا مولانا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میرے کو جنت میں جانا نہیں. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہوا؟ کہا مولانا یہاں بھی کٹکٹ وہاں بھی کٹکٹ, کیا جنت میں جا کے کرے؟ ہم تو سمجھے کہ وہاں آرام ملے گا. آپ لوگوں کو جانا ہے, بیوی کو بھی لے کے جانا ہے. ہاں بڑی محبت ہے بھائی, جھگڑے نہیں ہوتے کبھی بیوی کے ساتھ.
بھائی یہاں میسور میں جھگڑے ہوتے بیوی کے ساتھ؟ ہاں ہوتے ہیں، سب بھائی بہن ہی ہے. بہت خراب بات ہے یہ. جھگڑے تھوڑے بہت تو ہوئے نا. حضرت مفتی صاحب مولانا تاج الدین صاحب ہوئے نا تھوڑے جھگڑے تو سیدھا سب کر کے لیں گے گھر میں ہوتے ہیں. بڑے بڑے مفتیوں کے گھر میں ہوتے ہیں، میرے گھر میں ہوتے. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے کہا مولانا باہر اتنا لمبا چوڑا بیان کرتا، گھر میں کبھی بیوی کے سامنے بیان کرتا؟ میں نے کہا نا وہاں سنتا. مولانا صحیح ہے سب جگہ. ہاں سب لوگ سنتے ہیں بھائی. یہ تو پہلا میسور والوں کو دیکھا بولتے جھگڑا نہیں ہوتا، سارے کے سارے بھائی بہن پیدا ہوا. کون بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا پتے کی بات سنیں گے نا سب لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ. پہلی بات کس سے ڈرنے کا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھو بیکار میں کہا آپ کے بیچ میں جھگڑا کرا کے جاؤں. ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا. ہاں بولو نا جائیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نا جائیں گے انشاءاللہ. تو سامنے حور کھڑی ہوگی. حور کیا کھڑی ہوگی؟ حور. یو وانٹ؟ یس بھائی چاہیے تو ہاں بولو. آپ بہت زور زور سے ہاں کر رہے ہیں. ہاں بھائی چاہیے، بھائی چاہیے نا، حور چاہیے نا. تو ہم جب جنت میں انٹر ہوں گے نا بھائی، میں ہوں گا آپ ہوں گے، سامنے حور کھڑی ہوگی اور اللہ ہم کو پوچھے گا تريد هذه، تو چاہتا یہ حور چاہتا؟ تو ہم دل میں اللہ کے سامنے تو کیا بولیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ اسی لیے تو آیا ہو، جنت میں آیا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ حور تیرے واسطے. لیکن پھر اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ اور سچ بتاؤ جنت میں حور ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ تو کنفرم کرو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ پارہ نمبر 27 میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں حوریں ہوگی. اے پورا میسور ساتھ میں بولو ہم جنت میں جائیں گے. سامنے کون کھڑی ہوگی؟ اللہ پوچھے گا چاہیے تو ہم اللہ کو کہیں گے ہاں چاہیے نا. تو اللہ اس وقت ہم کو پوچھے گا تیری بیوی کو بلاؤں؟ تو کیا بولیں گے؟ نا اللہ میسور میں 50 سال تو گزارے، اب کتنا گزارنے کا اللہ. اللہ پھر دوسری مرتبہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ؟ کہے گا اللہ نو انٹرسٹ. پھر اللہ تیسری مرتبہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ؟ تو کہے گا اللہ تو بار بار کہتا بیوی کو بلاؤ بیوی کو بلاؤ، میں منع کرتا، لیکن اللہ تیرے سامنے کیا بولوں؟ اللہ بلا لے. باقی حور تو فائنل ہے نا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو پردہ اٹھاؤ. اللہ کی قسم میرے میسور والوں، وہ کیسے جنت میں نور کا پردہ جو دھیرے دھیرے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھے گا. اور ہماری بیوی سامنے کھڑی ہوگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری بیوی آئے گی، حور کے پاس جو خوبصورتی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ ہماری بیوی میں خوبصورتی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب وہ بیوی آگے بڑھتی جائے گی، یہ بھی آگے بڑھتا جائے گا، وہ آگے بڑھتی جائے گی، آگے بڑھتا جائے گا. تو اللہ پوچھے گا چاہیے؟ تو کہے گا اللہ میسور میں 50 سال تو رات اور کچھ سال رہتا. مطلب بڑا لالچی بھائی، بڑا لالچی. اب پورا مجمع دیکھو میں نے آپ کا موڈ فریش کر دیا. اب میرے کو ایک دم صاف صاف بولو بھائی اللہ سے جی جزاک اللہ. ڈر لگتا ہے؟ جی نہیں ہاں یا نہیں؟ اور ڈرنا بھی نہیں بولنا، ڈرنا بھی اس لیے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ. اتنا بڑا اے اللہ کی قسم، اللہ اتنا بڑا کہ آج زمانہ گزر گیا. میرے پیاروں اللہ نے بتا دیا میرا بندہ تو بہت کمزور ہے، میں بہت طاقت والا ہوں. ابھی ہم میسور میں مغرب کے بعد کا جلسہ رکھے برابر. یہ فوکس لگے فوکس. ہاں بولو نہ لگے. کیوں لگائے فوکس؟ کیوں لگائے؟ نہیں لگاتے تو اندھیرا ہوتا. ارے بولو نہیں لگائے تو یہ اللہ ہی کہتے ہیں کہ یہ میری قدرت تو دیکھ لے. کبھی دن کا اجالا آتا ہے، پھر رات کا اندھیرا آتا، پھر اجالا آتا، پھر اندھیرا آتا. اللہ کہتا میری قسم نہ تو دن کو رات میں بدل سکتا نہ رات کو دن میں بدل سکتا. ابھی اگر کوئی بیٹھا ہوئے 9:15 بجے، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بولے نا اللہ میرے کو ابھی رات کا 9:15 بجے نہیں چاہیے، مجھے تو 9:15 مارننگ ہو جائے گا. نہیں بولو ہوئے گا. اور کوئی صبح میں بولے نا اللہ یہ صبح اجالا اچھا نہیں لگتا، میرے کو بہت نیند آتی، اللہ میرے کو رات بنا دے. اللہ رات بنائے گا؟ اللہ کہتا ہے، بلکہ اللہ ہر مذہب والے کو کہتا کیوں پریشان ہوتا ہے؟
کیوں ڈھونڈتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ ارے دن کا اجالا دیکھ لے اللہ کی قدرت نظر آ جائے گی. بولو ارے رات کا اندھیرا دیکھ لے اس میں بھی خدا کے نور کی چاندنی نظر آ جائے گی. اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 15, بولو پارہ نمبر جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیسے اچھے انداز میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے رات کے اجالے کے اندھیرے کو ختم کر دیا, دن کا اجالا لے کر آیا, پھر دن کے اجالے کو ختم کر دیا, رات کا اندھیرا لے کر آیا. پورا مجمع بولے نہ دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا, ہم پہلے پوائنٹ پر آ جائیں. ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے. یہاں میری طرف دیکھیں, یہاں میری طرف دیکھیں بھائی. یہ فوٹوگرافر کو بھی میں کہوں گا ادھر ادھر ڈسٹرب نہ کرے, یا تو بیٹھ جائے یا کھڑا رہے مگر ڈسٹرب نہ کرے, کیونکہ ابھی بالکل پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے گا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو ہر بچہ بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو, قل اعلان کر دو, میرے پیارے حبیب اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ اللہ الصمد. ہمارا اللہ کسی کا محتاج ہے آج کے حالات میں, ہمارا اللہ کسی کا محتاج ہے, کسی کے سہارے کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت ہے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا باپ بنا, نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا, نہ وہ کھاتا بنا نہ سوتا بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہمیں ڈرنا تو کس سے ڈرنا؟ اللہ سے. چلو پوائنٹ ختم کر رہا ہوں. ڈریں گے اللہ سے انشاءاللہ. کتنے کام کرنے کے تھے ٹوٹل؟ اس میں پہلا کام کیسے ڈرنے کا. اب میرے کو پھر ایک مرتبہ دیکھو, میرے کو ابھی زیادہ مت بلواؤ, اتنا بول دو ڈرتے اللہ سے. یعنی آواز نہیں آ رہی. سب ڈرتے اللہ سے, سب ڈرتے. اگر ہم سب ڈرتے ہیں تو رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟ یعنی ہم ڈرتے ہیں نا اللہ سے. نہیں آپ سب بولو نا, میں تھوڑی بولا, آپ بولو ہم اللہ سے. تو پھر ہمارے موبائل پہ غلط کام کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا اللہ بولا کرنے کو, یعنی ہمارا اللہ بولا. معاف کرنا میرے مائسور والوں, اور سچ بتانا اگر میں غلط بولوں تو اٹھا کے پٹک دینا. لیکن آج ہم جتنا غلط کام موبائل پر کرتے ہیں نا, شاید شیطان بھی ہم سے شرماتا ہوگا. یہ بیٹھے ہیں ہمارے جوان, چلو کوئی دن میں موبائل پر بیزی, صبح 9 o'clock موبائل پر ہماری بیٹی ہمارا بیٹا بیزی ہے, یا ہمارا کوئی سماج کا لڑکا بیزی ہے, کوئی بات نہیں بھائی. صبح 9 بجے آن لائن بزنس کرتا ہوگا, کوئی کاروبار کرتا ہوگا, بولو آمین اللہ برکت دے میں. ارے کوئی ظہر بعد موبائل پر بیزی ہے, نو پرابلم. کوئی مغرب بعد, کوئی عشاء بعد, ارے عشاء بعد پوری دکان کا حساب کرتا ہوگا. لیکن میرے جوانوں, رات کو 12 1 2 بجے کس کا باپ دھندا کرتا ہے؟ کون سا موبائل پہ بزنس ہوتا ہے؟ معاف کرنا میرے مائسور والوں, چاہیے تو مجھے دھکا مار کے پھینک دینا, لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یا سارے علماء سے درخواست کرتا ہوں دعا کرے. آج ہم پر جو حالات آئے ہیں نا, معلوم نہیں ابھی 3-4 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا دہلی میں کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, کتنی ماؤں نے بچے کھو دیے, کتنی عورتوں نے اپنے شوہر کو کھو دیا. ارے میرے دوستوں 24 گھنٹے میں کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, کتنے بچے یتیم ہو گئے. اب ان بچوں کے سروں پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں, ان کے گھروں میں کوئی دودھ پہنچانے والا نہیں. اور ہمارا یہ مائسور موبائل پہ زنا ہوتا ہے. بولو زنا ہوتا ہے موبائل میں, چوری ہوتی ہے, بولو موبائل میں گیملنگ ہوتا ہے, موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے, موبائل میں پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی ہوتی ہے, موبائل میں تہمت لگائی جاتی ہے, موبائل میں ہمارا سنیپ چیٹنگ جو گندا ہوتا ہے وہ موبائل میں, ہمارا فیس بک جو بگڑا ہوتا ہے موبائل میں, ہمارا واٹس ایپ جو خراب ہے
ہے وہ موبائل میں ہمارا سٹیٹس جس میں ننگا پنا ہوتا ہے وہ موبائل میں میرے پیارے دوستو پب جی کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, گیم کھیلی جاتی ہے ہمارے موبائل میں. ارے قرآن کو پیچھے رکھ دیا, موبائل کو آگے کر دیا. یہ ہمارے کلمہ والے بندے اور بندیوں نے کیا ہے. بلکہ میرے پیاروں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, جوان ننگی لڑکیوں کو موبائل میں نچایا جاتا ہے. یہ کون سی شریعت نے اجازت دی ہے؟ کون سا دھرم اس کی پرمیشن دیتا ہے؟ ہمارے موبائل میں لڑکی آتی ہے, 17-18 سال کی لڑکی ہے, ناچ رہی ہے, پیچھے ڈیک بج رہا ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے, اور یہ دیکھ رہا ہے ہمارا جوان آرام سے کلپ دیکھ رہا ہے, موبائل میں کلپ دیکھ رہا ہے, 15 منٹ تک کلپ دیکھتا ہے. اس کے بعد اتنا کمینہ, اتنا غدار اپنے دوست کو فون کرتا ہے, بہت اچھی کلپ میرے پاس ہے, تیرے کو بھیجوں؟ وہ کارٹون وہاں سے بولتا ہے کہ بھیج دے, یہ بٹن دباتا ہے, سینڈ کرتا ہے, وہاں موبائل کی وہاں ننگی لڑکی ناچتی ہوئی وہاں جاتی ہے, اور وہ 15 منٹ تک دیکھنے کے بعد فون کرتا ہے اور کہتا ہے ہلو بہت اچھی کلپ بھیجا, اسی آوے تو دوسری بھیج دینا. یہ ہمارا سماج, یہ ہم کلمہ والے غلام مصطفیٰ ہے. رجب مہینے میں ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. یہ مصطفیٰ کے غلام کیا ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں پب جی کھیلنے کی پرمیشن دی؟ ارے موبائل میں ننگا پنا کرنے کی اجازت ملی؟ ارے آج میسور والوں معاف کرنا ہمارے اندر طلاق ہوتی ہے, اس کی وجہ بھی موبائل. ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے, بولو اس کی وجہ. اور بوڑھا باپ ہمارا بیچارہ دروازہ بھٹکتا ہے, کوئی بچہ رکھنے کو تیار نہیں, بوڑھے باپ کو, بوڑھی ماں کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں, بولو اس کی وجہ بھی. اور پھر آپ لوگ کتنا آرام سے بولے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, مطلب رجب مہینے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں میسور والے, جھوٹ بولے نا. سب کے جیب میں موبائل ہے اور سب کے موبائل میں, اللہ معاف کرے, کچھ ایسے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو وہ ادھر ادھر کی خرافات نہیں کرتا ہوگا. باقی 75% ہمارا جوان یہ گھنٹے کام میں, اور صرف جوان نہیں ہماری بیٹیاں بھی, اللہ حفاظت فرمائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, جو ہمارے موبائل میں لڑکی کو نچاتے ہیں, ڈیک بجتا ہے, پھر دوسرے پہ سینڈ کرتے ہیں, پورا میسور والے ساتھ میں مل کر بولنا, اگر وہ ناچنے والی میری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو ہم اس کو کسی پر بھیجتے؟ ارے بولو نا, فون کر کے بھیجتے میری بیٹی ننگی ناچ رہی دیکھ لے. ارے بولو نا, کوئی کہتا نہیں. اگر ہماری بہن ہوتی تو, ہماری ماں ہوتی, ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی, ارے ہمارے گھر کی کوئی رشتہ دار ہوتی, ہم کبھی نہیں بھیجتے. میرے پیاروں, کل قیامت میں وہ لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ قیامت میں کوئی بھی مذہب والا ہوگا, ہمارے نبی کے پاس آ کر کہے گا یہ آپ کا امتی ہے, یہ آپ کا کلمے پڑھنے والا امتی ہے جس نے میری بیٹی کو بدنام کیا, جس نے میری بہن کو بدنام کیا. یہ میسور والوں قیامت میں اپنا جواب دیں گے کہ اس کا جواب دینا بھی باقی ہے ابھی. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو کون کون آج سے تیار ہے؟ موبائل کیا کریں گے؟ توڑنے کا نہیں, پھوڑنے کا, صرف تھوڑا سا بدلنے کا ہے. موبائل رکھو اپنے پاس, بالکل رکھو, موبائل رکھو, کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرتا, کوئی حرام اور مکروہ نہیں کہتا, لیکن جتنی گندی چیزیں ہیں اللہ کے واسطے میسور والوں, پورے ہندوستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. ایک علاقے میں قرآن پر عمل ہوگا, اللہ پورے عالم میں اس کا فیض پہنچائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو اور اچھی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دو. وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جاتا, آج وہ ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ, آج کریں گے انشاءاللہ. نہیں میں ابھی جو بات بتاؤں گا اس پہ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ میرے پیاروں, گندی چیزیں ڈیلیٹ کر دو, اچھی چیزیں رکھو نا, علماء کے بیانات رکھو, تقریریں رکھو, ایسے بڑے بڑے علماء کرام کے ملفوظات کو رکھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا میں آ جا بھائی, اپنا جغرافی کیا ہے, آج کا ہسٹری کیا ہے, آج کا کیمیکل کیا ہے, آج کا سائنس کیا ہے, آج کا کیمسٹری کیا ہے, سب اپنے موبائل میں دین اور دنیا کا ایجوکیشن بھر دے, تاکہ یہ موبائل ایجوکیشن والا ہوگا جو ہم کو جنت کا راستہ بتائے گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ آج یہ کر لیں گے انشاءاللہ. میں پہلی مرتبہ آیا, بولو نا کریں گے انشاءاللہ. توڑیں گے, پھوڑیں گے صرف گندی چیزوں کو. ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک صحابی آئے, بولو ایک صحابی, اور کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے کو جنت میں جانا.
ایک صحابی ہے بڑی عمر کے تھے، کہا اللہ کے رسول نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، زکات بھی دوں، حج بھی کروں، آپ جو بولے وہ کروں، اللہ جو بولے وہ کروں، لیکن مجھے دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ، لیکن اللہ کے رسول کوئی ایک کام تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، زکات بھی دیتے، حج بھی کرتے، کلمہ بھی پڑھتے، سب تو تمہارے پاس ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی ایک عمل بتاؤ کہ پھٹافٹ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر پھٹافٹ جنت میں جانا ہے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ سارے میسور والوں کو کہتا ہوں اپنی انگلی سے موبائل کا بٹن، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دے، ساری گندی چیزوں کو جمع کر اور یوں ڈیلیٹ کا بٹن دبا دے۔ اللہ کی قسم موبائل کے اسکرین سے گندی چیزیں ڈیلیٹ ہوتی جائے گی، اللہ ہمارے جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، یہ تو میں نے آپ کو حدیث بتائی نا، قرآن میں پارہ نمبر 30واں پارہ تو یاد ہوگا کیونکہ میں جب سے پڑھ رہا ہوں کوئی میرے ساتھ میں پڑھ نہیں رہا ہے، بولو نا پارہ نمبر 30۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی مجھ سے ڈر گیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ آج کے زمانے میں ہم کہیں گے کوئی ڈر گیا اور موبائل سے ساری گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا، اللہ فرماتے تو زمین پہ ڈیلیٹ کرتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ پہلے کام کے ہاتھ اوپر کر کے اب بول دو بھائی، ایک ساتھ میں بول دو انشاءاللہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ خوشی میں آ کر کے ہم اللہ سے ڈریں گے اور اللہ جنت دے گا۔ ایک بار بول دو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ پہلی بات ختم، کمپلیٹ۔ آؤ دوسری بات پر آ جاؤ، اور آنا بھی چاہیے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب۔ ہمارے نبی معراج پہ گئے، ارے ہاں یا نا، ہاں گئے نا معراج پہ۔ میں وہ معراج کا پورا واقعہ تو نہیں سنا سکتا کیونکہ ابھی میں نے ایک جگہ پہ سنایا احمد آباد میں، تو 4.5 گھنٹے ہوئے، لیکن ابھی معراج کا واقعہ پورا میں تھک گیا۔ اور 4.5 گھنٹے کے بعد میں جب اپنے گھر گیا، دوسرے دن میں نے میرے دوست مولانا حبیب صاحب کو پوچھا کہ بھائی رات کو اتنا لمبا میں بول گیا، مجمع بولتا گیا بولو بولو، اور میں بھی بولتا گیا 4.5 گھنٹے ہو گئے۔ تو کیونکہ میں نے پھر وہاں ملاقات بھی کی سب سے، آپ سے بھی کروں گا، ملاقات کروں گا سب سے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میں گاڑی سے اٹھ کر آیا اور یہاں کر بیٹھ گیا، نا نا نا، آپ کو اگر میری ملاقات کا شوق ہے اس سے زیادہ مجھے آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ سبحان میں اللہ۔ کروں گا، سب کی ملاقات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں میں نے 4.5 گھنٹہ ہو گئے، پھر ملاقات کرتے کرتے 5 گھنٹے ہو گئے۔ تو میں نے مولانا حبیب صاحب کو پوچھا رات کو 5.25 گھنٹے تک بیان کیا، یہ پبلک کوئی ناراض تو نہیں؟ مجھے کہنے لگے نہیں سب خوش ہیں، لیکن ایک آدمی بہت عجیب بولتا تھا وہ مولانا نہیں بولتا، اس کے اندر کا جنات بولتا ہے، یعنی کوئی جنات میرے اندر ہے وہ بولتا ہے۔ میں نے مولانا حبیب صاحب کو بات کو یہی دبا دینا، ورنہ میری بیوی کو پتہ چلا چھوڑ کے چلی جائے گی کہ میرے ابا نے انسان کے ساتھ شادی کرائی تھی، جنات والے سے تھوڑی شادی کرائی تھی۔ میں نے کہا میرا گھر ٹوٹے گا، تمہارا کیا جائے گا؟ لیکن آپ لوگ پہلے بات پکی کرتے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں بھائی۔ پہلی بات تو ہو گئی کس سے ڈرنے کا، ایک بار بول دو نا کس سے ڈرنے کا، ساتھ میں کہہ دو نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون، کھلانے والا کون، پلانے والا کون، مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون، سننے کی طاقت دینے والا کون، ہم سب کو ہدایت دینے والا کون، بولو نہ کرنے دھرنے والا اللہ۔ چلو دوسری بات پر آ جاؤ، ہمارے نبی یہ مہینہ رجب مہینہ معراج پر گئے، کس کی ملاقات کے لیے گئے؟ اللہ کی ملاقات کے، بولو کس کی ملاقات کے لیے گئے؟ کہاں سے کہاں تک گئے نا، اس جگہ پر گئے۔ پورا مجمع میسر والے توجہ دینا، ہمارے نبی عرش میں اس جگہ پر گئے کہ اللہ خود فرمائے کہ میرے مصطفیٰ تم سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور تمہارے بعد کوئی آنے والا بھی نہیں، بولو سبحان اللہ۔
کہاں پر گئے ہمارے نبی؟ عرش پر۔ بولو عرش پر گئے۔ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ تو چلو دوسری بات پر آ جاؤ، دیکھو ایک دم ایمان والی بات پہ آ جانا، دوسری بات پر آ جاؤ، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، ساتھ میں بولو نا بھائی، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بلند آواز سے بولو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ عرش پر، کس کی ملاقات کے لیے گئے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ نہیں، یہ معراج کا سفر ہی دیکھو تو عقل حیران ہو جائے۔ ہمارے نبی کہاں سے کہاں، بولو کہاں سے کہاں تک گئے؟ اے میرے پیارو، ہمارے نبی کو لینے کون آئے تھے؟ جبرائیل، حضرت جبریل۔ آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، اللہ نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ، جانے میں بھی دیر نہیں اور لانے میں بھی دیر نہیں، حضرت جبریل آئے، بولو حضرت جبریل آئے، ابھی تو نیچے بھی نہیں آئے، مکہ میں پہنچے بھی نہیں، مکہ کی زمین پر ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے، آئے بھی نہیں، آدھا راستہ آئے ہوں گے، اللہ نے فرمایا ارجع یا جبریل، جبریل واپس آ جاؤ، جبریل واپس آ جاؤ، جبریل واپس آ جاؤ۔ حضرت جبریل واپس گئے، اللہ نے فرمایا کیوں آئے؟ کہا اللہ تو بلایا تو آ گئے، تو نہیں کہا تھا مصطفیٰ کو لینے جاؤ، لیکن آدھے راستے سے اللہ تو نے بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا تذهب وحیدا، اکیلے جا رہے، اکیلے جا رہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ اکیلے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا جاؤ تو میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اکیلے جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کے شان میں گستاخی ہو جائے گی، سبحان اکیلے اللہ، نہیں جانا، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جانا، سبحان اللہ، 70,000 ملک۔ بتاؤ کتنے فرشتے آئے ہمارے نبی کو لینے کے لیے؟ 70,000 جو اللہ کہے گا فرشتے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضرور ہم کریں لوگ گے، اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے ایسے پیارے فرشتے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے کرنے کے لیے تیار، خیر۔ مجھے دیکھو پورا معراج کا واقعہ نہیں سنا ہے، ایک اتنی پوائنٹ پہ آتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں نا؟ ابھی میں کچھ ایسا بولا بھی نہیں، ابھی بولوں گا انشاءاللہ۔ کوئی ناراض ہو کے غصے ہو کے اٹھ کے چلا تو نہیں جائے گا نا؟ نہیں، میرے کو تو تجربہ ہے، جاتے مفتی صاحب وہاں جاتے یہاں نہیں، میں کتنی جگہ بیان کرنے جاتا ہوں، جب دکھتی نفس کو دباتا ہوں نا تو وہ کیا کرے گا، چلا ابھی دوسرے دن پوچھے گا وہ کون بیان کون لگا، حافظ توصیف صاحب نے، اور ان کو پوچھے گا وہ کون آیا تھا، مولانا کون آیا تھا، کہاں سے آیا تھا وہ۔ لیکن آپ لوگ تو ایسا نہیں کرو گے، دیکھو مجھے مولانا سید تاج الدین مفتاحی دامت برکاتہم نے بھی یقین دلایا، آپ لوگ جاؤ گے نہیں نا انشاءاللہ؟ مجمع ساتھ میں بولتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمارے نبی کا سفر بڑا عجیب سفر، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کا سفر کیا، میں اس کے اوپر نہیں آتا، ہمارے نبی نے کہاں کا سفر کیا؟ آسمان کا، کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ ساتوں آسمان، آسمان کتنے؟ 7، میرے پیارو آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا۔ دیکھو مدعے والی بات سننا، ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہے تھے، بولو سبحان اللہ، اللہ نے نبیوں کو بھی کہا انتظار کرو میرے محمد آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تعجب کی بات بتاؤ، ہمارے نبی نے زمین کا سفر کیا، کیسا سفر کیا معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کعبہ مکرمہ سے چلے، پھر ہمارے نبی پہنچتے 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 مدینہ پہنچے، مدینے سے ہمارے نبی مدین پہنچے، مدین سے ہمارے نبی کوہ طور پہنچے، کوہ طور سے ہمارے نبی بیت اللحم پہنچے، بیت اللحم سے مسجد اقصی پہنچے۔ خیر یہ تو زمین کا سفر ہو گیا، پھر ہمارے نبی نے آسمانوں کا سفر کیا، پھر 8 جنت کا سفر کیا، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، پھر عرش پر سفر کیا، اور پھر ہمارے نبی نے اللہ سے معلوم نہیں کتنی ساری باتیں کری، اور اس کے بعد ہمارے نبی واپس آئے۔ اللہ فرماتا میرے مصطفیٰ کے جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے سب کو سٹاپ، آسمان سٹاپ، زمین سٹاپ، سورج رک گیا، چاند رک گیا، ستارے رک گئے، فرشتے رک گئے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ نے
اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھی کہا ملک الموت کو تھوڑی دیر کے لیے کام بند کر دینا, آپ کسی کی روح کو قبض مت کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت اسرافیل کو بھی کہا ابھی سور نہیں پھونکنا, تھوڑی دیر کے لیے کام رکا دو. میکائیل تم بھی اپنا کام رکا دو. تو سارے فرشتوں نے کہا اللہ کام رکا دیا, کرے تو کیا کرے. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ آ رہا ہے, کچھ مت کرو, صرف ان کے چہرے کا دیدار کرتے جاؤ, میں تم سے راضی ہوتا جاؤں. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کہاں پر گئے بولو؟ عرش پر. کتنے آسمانوں کو پار کیا, اور ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا. حدیث پاک میں لکھا, سبحان اللہ بولتے جانا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے, بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, بولو سبحان اللہ, سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب ساتویں آسمان پر پہنچے, پورا مجمع بولے نا, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کو پار کیا. 7. آ جاؤ پوائنٹ پر آ جاؤ, ختم بھی کرنا ہے. ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا 10 بجے تک. 10 بجے ختم کرتے ہیں. 10:15 ہو گیا. تیری بیوی بڑھائی 15 منٹ. مولانا ہمارا حافظ رضوانی نا بہت پیارا لگتا ہے. میرے کو یہاں تلنگانہ میں اور پھر یہاں اپنا کہاں آندھرا میں, یہ میرے کو کوئی جانتا نہیں تھا, یہ میرے کو لے کے آیا. لیکن میں اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میرے کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا, لیکن ہے بہت پیارا. دعا کرو اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنا پیارا, اتنا پیارا, اتنا پیارا, اتنا پیارا. اس کا ایک واقعہ سنو. ہاں کہ نہیں؟ میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد آیا نا, مولانا تاج الدین صاحب کے, میں پہلی مرتبہ حیدرآباد آیا نا, میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا, اس سے میرے کو دیکھا نہیں تھا. پہلی ہماری ملاقات ہوئی, یہ مجھے قاری احمد علی کر کے گلے لگا, پھر خوب کھلایا, خوب پلایا. رات کو مجھے کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوٹل میں ہم روکے تھے, میں آپ کے ساتھ آرام کروں. اور بیان کیا تھا ہم نے, کتنا بیان کیا تھا, ہاں 3 گھنٹہ تو بیان کیا ہوگا. 3 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد یہ مجھے کہتا میں آپ کے کمرے میں آرام کروں. میں نے کہا کیا ضرورت کیا ہے, میرے کو میرا اکیلا سونے دینا بھائی. تو مجھے کہتا نہیں میں آپ کا خدمت کروں گا. میں نے کہا بیچارہ پہلی مرتبہ آیا, چلو خدمت کرے گا. آپ کو صحیح بتاؤں, یہاں بیٹھا ہے, یہ پہلے سو گیا, میں ابھی تو جاگ رہا تھا. اور سویا اس کا بھی میرے کو ٹینشن نہیں, بھائی آدمی ہے, نیند ہے, سو گیا بھائی, سو گیا. لیکن یہ سویا. میں نے پوری دنیا میں گھوما, ہاں اللہ جہاں جہاں گھوما, ایسا کھراٹا تو میں نے نہیں دیکھا. میرے کو تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا ہوٹل میں لائٹ گئی اور جنریٹر آن ہو گیا. یعنی میں نے بہت سو کو دیکھا کھراٹا لیتے خر کر کے, اس کو میں نے دیکھا یہ فارورڈ بھی جاتا ہے, ریورس بھی آتا ہے. یعنی خر پھر 45 منٹ کے بعد میں نے کہا حافظ صاحب, تو یہی اٹھا, قاری صاحب بولو نا کچھ خدمت کرنا. میں نے کہا ایک ہی خدمت, تو باہر میں اندر. حافظ رضوان برا تو نہیں لگا نا, لیکن اب کیا کرے, ایسا کیا تو بھگتنا تو پڑے گا. میں سب کو کہتا ہوں دیکھو بیان کرنے والے کو چھیڑنے کا نہیں, مائک اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کچھ بھی بولتا ہے. چلو ہم آ جائے پوائنٹ پر آ جائے. ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کا سفر کیا. میں ابھی جو بات کروں گا نا, اس کے بعد اگر ہمارا ٹائم ختم بھی ہو جاتا ہے نا, تو انشاءاللہ یہ جو بات ہے نا, اس کے بعد آپ کو اور کچھ زیادہ سننے کی ضرورت نہیں. بس صرف اتنا سنو کہ ہمارے نبی وہاں گئے تھے معراج پہ, عرش پہ گئے. ہمارے نبی نے کل ملا کر وہاں 5 سوال پوچھے. اللہ کتنے سوال پوچھے؟ ایسے تو بہت ساری باتیں کی ہوگی, ہم کو نہیں معلوم اللہ رسول کے درمیان کیا باتیں ہوئی. اللہ فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اللہ فرماتا بہت ساری باتیں ہوئی. لیکن جو حدیث پاک میں لکھا نا, ہمارے نبی اور اللہ آمنے سامنے, بولو آمنے سامنے, ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے. اور ایسے نہیں ہے, ہمارے نبی پہلے پوچھے, اے اللہ عرش پہ آیا ہوں, اللہ آپ کے پاس آیا ہوں, اللہ کوئی آیا نہیں اللہ یہاں پر, اور اللہ مہمان بن کر آیا ہوں, اللہ مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے. اللہ پوچھوں. اللہ نے کیا فرمایا, اے مصطفیٰ
آج تو دھوم مچانے والی رات تیری رات ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو پوچھتا جائے گا، تیرا پروردگار جواب دیتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کون آج یہ 5 سوالات برابر سنیں گے اور جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ؟ بولو سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آپ جواب دو تو میرے بچہ لگے، بولو نا سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو وہاں گئے، کتنے سوالات؟ 5۔ پہلا سوال ہمارے نبی نے پوچھا، اے اللہ جب حضرت ابراہیم نبی بن کر زمین پہ آئے تھے، سننا، جب حضرت ابراہیم نبی بن کر آئے تھے تو اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ یہ پہلا سوال ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ میں نے ابراہیم کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ جب وہ نمرود بادشاہ ظالم نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اللہ فرماتے میں نے میری قدرت سے آگ کو باغ بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ حضرت ابراہیم تو آگ میں تھے، 40 رات تک آگ میں تھے۔ کتنی رات تک؟ ارے بھائی ہم اپنا ہاتھ آگ میں رکھے تو پورا ہاتھ کالا کالا ہو جائے، راکھ راکھ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم 40 رات تک آگ میں، اور جب آگ نیچے آئی حضرت ابراہیم باہر آئے تو حضرت ابراہیم تو بہت زیادہ خوبصورت بن کے باہر آئے، تو سارے لوگوں نے کہا آپ تو آگ میں تھے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کون سی آگ؟ آپ تو آگ میں تھے، اب تمہاری نظر میں آگ تھی، اللہ نے تو میرے لیے جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ خود اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ پورا مجمع بولنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا، جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ کون سا سوال ہوا؟ پہلا۔ کتنے سوال پہ جانا ہے ہم کو؟ ارے سب بولو نا، ساتھ میں بولو نا۔ میں تو یہاں بہت خوش ہو کے آیا تھا، مولانا تاج الدین کہتے ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان، ورنہ ان کا نام ہے حضرت مولانا فتح علی بن حیدر علی، یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ میسور میں جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آرام کرتے، کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے باپ دادا پنجاب کے تھے، کسی کتاب میں لکھا ہے ان کے باپ دادا افغان کے تھے۔ آج میں آپ کو انسائکلوپیڈیا کی حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے تو بہت پہلے پڑھا تھا، وہ تو اللہ آج میسور لے کر آئے اور انشاءاللہ کل ان کے مزار مبارک پر بھی جانا ہوگا۔ لیکن میں صرف اتنا بتا دوں، نہ یہ پنجاب ان کا گھر والے، نہ افغان کے ان کے گھر والے، یہ سب کے سب عرب خاندان کے قریشی اور مکہ کے رہنے والے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ عربوں کی نسل ہے، عربی نسل ہے، قریشی نسل ہے، یہ مکہ کے رہنے والے، یہ تو ان کے باپ دادا سب مکہ کے رہنے والے، وہ تو تجارت کی غرض سے یہ سب کے سب بغداد پہنچے، پھر بغداد سے یہ لوگ ایران پہنچے، اور ایران سے یہ لوگ افغانستان پہنچے۔ افغانستان میں ایک لمبا زمانہ رہا تو لوگ کہنے لگے ان کے باپ دادا افغان کے ہیں، حالانکہ افغان کے نہیں، وہ مکہ سے چلے تھے، وہ ایران پہنچے تھے، وہ بغداد پہنچے تھے، وہ افغانستان پہنچے، وہاں سے پنجاب آئے، اور اللہ نے وہ خوش نصیبی تمہارے پاس لکھی کہ اللہ نے ان کا آخری وقت میسور میں پہنچا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا جب ان کی عمر تھی نا 5 یا 6 سال، کتنی عمر؟ 5-6 سال کے بچے تو کھیلتے ہی رہتے، ارے بولو نا کھیلنے کی عمر ہے، میں بھی کھیلا آپ بھی کھیلے، 5-6 سال یہ بھی کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک اللہ کے ولی کا وہاں سے گزر ہوا، وہ اللہ کے ولی نے ان کو بلایا، آؤ آؤ بیٹا ادھر آؤ، کیا نام؟ کہا فتح علی۔ کہا کھیل رہے ہو؟ تو بڑے ہمت والے تھے، کہا یہ عمر کھیلنے کی تو کھیلوں گا ہی نا بھائی، 5-6-7 سال تو کھیلنے کی عمر۔ کہا نہ بیٹا کھیلنا بند کر دے، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے بہت بڑی حکومت عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا وہ اللہ کے ولی نے فرمایا یہاں سے ایک جگہ ہے سری رنگا پٹنم، اس کے بارے میں وہ اللہ کے ولی نے فرمایا جب تیرے حکومت مل جائے تو یہاں ایک مسجد بنا دینا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جب حکومت ملی، آپ نے سری رنگا پٹنم میں مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد اعلیٰ، اور اس زمانے میں 6 لاکھ روپے کا خرچ ہوا تھا مسجد بنانے میں، 2 سال کا وقت گیا تھا۔ اور آپ کو
تعجب ہوگا جب وہ مسجد بن گئی اور مسجد میں بڑے بڑے 4 بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. پہلے بورڈ پر مسجد کی تعمیر کی تاریخ لکھ دی, دوسرے بورڈ پر اللہ کے 99 نام لکھ دیے, تیسرے بورڈ پر ہمارے پیارے نبی کے 99 نام لکھ دیے, چوتھے بورڈ پر مسائل لکھ دیے. اور یہ مسجد اعلیٰ 2 سال میں تیار ہوئی, 6 لاکھ کا خرچ ہوا. اور یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہا عید کی نماز میں مسجد کا اوپننگ ہوگی, مسجد کا افتتاح ہوگا. عید کی نماز میں سارے علماء جمع ہو گئے. آج بڑی مسجد کی اوپننگ ہونے والی, بڑے بڑے محراب اور منبر والی مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ نماز پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہوئے, یعنی جس کی کبھی کوئی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ پڑھائے. سارے خاموش, کیونکہ سب کو ڈاؤٹ کہ میری شاید کوئی نماز قضا ہوئی ہوگی. آدھا پونا گھنٹے کے بعد ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنے سارے علماء, کوئی صاحب ترتیب ہے نہیں, شاید تم کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں صاحب ترتیب ہوں, اور آپ نے سب سے پہلے وہاں پر نماز پڑھائی. بولو سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں نا ہم بیزی بہت ہیں, ہم نماز کیسا پڑھے, رات کو دیر میں سوتے, فجر میں کیسا اٹھے. ارے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, سلطان فتح علی اتنی بڑی حکومت کو سنبھالتے ہوئے اللہ کی قسم کبھی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی. خیر یہ تو بات آ گئی تو میں نے بات کر دی. اب تو آپ لوگ تو اسی جگہ کے رہنے والے ہو, میرے سوالوں کے جوابت دو گے نا انشاءاللہ. ساتھ میں بولو ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے, ابھی کتنے سوال ہوئے. پہلا, اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو, آواز نہیں آ رہی, بولو ہم نے آگ کو باغ بنا دیا. کتنے سوالات ہمارے نبی پوچھیں گے, جلدی جلدی بتاؤ نا کتنے سوالات پوچھیں گے. میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. دوسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے وہاں عرش پہ, یعنی یہ سوالات زمین پہ نہیں ہو رہے. بولو یہ سوالات زمین پہ نہیں ہو رہے, آسمان پہ نہیں ہو رہے, یہ جنت میں نہیں ہو رہے, یہ تو عرش پہ سوال جواب ہو رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ, حضرت موسیٰ آئے تھے زمین پر, تم نبی بنائے تھے, ان کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا میں نے تو ان کو بہت بڑا انعام دیا, کیونکہ حضرت موسیٰ ایک وقت ٹینشن میں آ گئے تھے. حضرت موسیٰ 1 لاکھ اپنی قوم کو لے کر چلے. کتنے لوگ, 1 لاکھ. پوری قوم کا نام بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ پوری قوم کو لے کر چلے, سامنے سمندر, اب جائے تو موت, اور پیچھے فرعون کا لشکر. بولو آگے, آواز نہیں آ رہی, بولو آگے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر, ادھر بھی موت ادھر بھی موت. اللہ فرماتے اس وقت حضرت موسیٰ بڑے ٹینشن میں تھے, تو میں نے اتنا بڑا انعام دیا. میں نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے پاس جو لکڑی ہے نا وہ سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی, سمندر پہ مارا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ میں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ حضرت موسیٰ نے لکڑی سمندر پر ماری, میں نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں کیا بنا دیے, 12 راستے. موسیٰ کے ساتھ کتنے لوگ تھے, تقریباً 1 لاکھ. سب کے سب سمندر کو پار کر گئے. آج بھی حدیث میں لکھا سب کے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا, لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے سمندر میں راستے بنائے. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ سے فرمایا اپنی لکڑی سمندر پر مارے, سمندر میں راستے بن گئے. تو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ ہم نے سمندر میں بولو دریا میں راستے. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, بھائی سب بولیں گے تو جلدی ہوگا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے. تو ہمارے نبی نے فوراً تیسرا سوال پوچھا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ, حضرت داؤد کو کیا انعام دیا. اللہ, حضرت داؤد بھی تو نبی بن کر آئے تھے, ان کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ بھاری بھاری لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا. بولو کیا آتا تھا, لوہے کاٹنے کے لیے مشینیں ہوتی ہے, بڑی دھوم دھام والی مشین ہوتی ہے. حضرت داؤد لوہا کیسا کاٹتے تھے معلوم ہے, اتنے بڑے لوہے کی سلیٹ پر ایسے اٹھاتے تھے اور یوں کرتے تھے, تو جتنے پیس بنانا چاہتے تھے اللہ اتنے ٹکڑے لوہے کے بنا دیتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت داؤد کو یہ انعام دیا کہ لوہے کو موم بنا دیا. بولو لوہے کو. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ.
پورا مجمع بولا حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے کیا انعام دیا؟ بولو نا آگ کو، باغ بنا حضرت دیا، موسیٰ کے لیے سمندر میں، راستے، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ جلدی بولو کتنے سوال تھے؟ ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا، اللہ حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے سلیمان کو تو بہت کچھ دیا، نبی بھی بنائے، بادشاہ بھی بنائے، بولو نبی بھی بنائے۔ آپ کو معلوم ہے سلیمان کے پاس جو سپر پاور تھا وہ کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس ہے؟ آج کے سپر پاور کے پاس وہ پاور ہے؟ حضرت سلیمان، پورا مجمع بولنا، حضرت سلیمان انسانوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے جنگل کے درندوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندے پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، چڑھنے والے چرندوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، ارے چھوٹے چھوٹے چیونٹی کیڑے مکوڑے پہ حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت سلیمان وہ تھے جو ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ یہ جیسا میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا، حضرت سلیمان کو بھی اللہ نے ایک تخت دیا تھا، اس پہ بیٹھ جاتے، ایسا بیٹھ جاتے، پھر فرشتہ آتا، کہاں جانا؟ حضرت سلیمان کہتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے، جیسا ہم بولے میسور میں ہوں، امریکہ جانا ہے، تو فرشتہ کیا کہتا؟ آنکھ بند کرو، سو جا۔ حضرت سلیمان یوں آنکھ بند کر کے یوں سوتے، تھوڑی دیر میں فرشتہ اٹھو اٹھو، حضرت سلیمان کہتے ابھی تو سویا بھی نہیں، اٹھو اٹھو، کہاں آ گیا؟ کیا آ گیا؟ تو آپ مشرق میں تھے مغرب میں آ گئے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا اتنا جلدی؟ تو آپ کو معلوم نہیں اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے سلیمان میں نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا۔ تو اب پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے کل ملا کر کتنے سوالات پوچھے؟ پہلا سوال پورا مجمع ساتھ دے گا۔ پہلا سوال اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا، نمبر 2 حضرت موسیٰ کو کیا عطا فرمایا؟ ہم نے سمندر میں راستے، نمبر 3 اے اللہ تو نے حضرت داؤد کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بھاری بھرکم لوہے کو ہم نے ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا، موم بنا دیا۔ نمبر 4 اللہ تو نے سلیمان کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بڑی حکومت عطا فرمائی، بلکہ ہوا کو بھی ہم نے ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 4، کتنے ہو گئے؟ 4، کتنا باقی؟ 1۔ بہت پیارا سوال ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم، حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی حکومت، ہوا پر حکومت۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں، ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی فرما دے اللہ میں تو عرش پر آیا ہوں اور آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ میرے لیے تو آسمان زمین کا نظام روک دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ میں مہمان بن کر آیا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اس جگہ پر آیا ہوں جس جگہ پر مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ تو اللہ جب اتنے بڑے بڑے نبیوں کو اتنا بڑا بڑا انعام دیا تو اللہ آج مجھے کیا انعام دینے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے ایک جملہ کہا جو بہت پیارا ہے، حدیث میں لکھا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آپ کو باغ بنائے، وہ ابراہیم تو زمین پر تھے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، وہ زمین پر تھے، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، وہ زمین پر تھے، حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی، وہ زمین پر تھے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمان پر نہیں ہوں، میں جنتوں میں نہیں ہوں، میں مہمان بن کر آپ کی دعوت پر آپ کے عرش میں آیا ہوں۔ اللہ وہ زمین پر تھے تو اتنے بڑے بڑے انعام، میں عرش پر آیا ہوں، اللہ مجھے کیا دینے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سب ذرا جوش میں بولیں گے سبحان اللہ، بولیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے کیا دینے والا ہے؟ ہاں بولو اللہ کا جواب کیسا پیارا جواب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ، میں کہتا ہوں اللہ نے یوں فرمایا ہوگا میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ وہ زمین پر تھے تو اتنا بڑا بڑا انعام دیا، تم تو عرش پر میرے مہمان بن کر آئے ہو۔ اللہ فرماتے اللہ کی قسم وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیارے مصطفیٰ تم تو عرش پر آئے ہو، اللہ فرماتا میری عزت و جلال و کبریائی اور بڑائی کی قسم آج میں تمہیں وہ انعام
دینے والا مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پہ آئے ہو. میری ماں بہن نے بھی سنے, آپ بھی سنے. ہمارے اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی عرش پہ آئے ہو, وہ انعام دوں گا. آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں, اس سے بھی بڑا انعام دوں گا. ہمارے نبی اور اللہ کے قریب ہو گئے. اللہ کیا انعام دینے والے, اللہ اتنا بڑا کیا انعام دینے والے کہ کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں, کسی نے سنا بھی نہیں, کسی نے سوچا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا چلو اب انعام شروع ہو رہا ہے. بول دو ایک مرتبہ, بول دو سبحان اللہ, ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ. انعام شروع ہو رہا ہے, بولو انعام شروع ہو رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ, آج سارے آسمان کے فرشتے سب لوگ سنو, میں میرے مصطفیٰ کو کیا انعام دینے والا جو کسی نبی نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں, کیا انعام دینے والے. اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک اللہ ذکرت الا ذکرت معی. بولو سبحان اللہ. یہ علماء سمجھ گئے ہوں گے اللہ نے اتنا پیارا انعام دیا. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا. چلو پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا اللہ کیا انعام دینے والا. اللہ نے فرمایا جہاں جہاں, بولو جہاں جہاں. جب میں بولوں نا اس کے بعد زوردار سبحان اللہ بولنا, اس سے ہمارا ایمان آسمانوں پر تازہ ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. اب بس خالی سنتے جاؤ, کچھ مت بولو, صرف سنتے جاؤ, لیکن آخر میں یہ انعام سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں بہت بڑا انعام دینے والا, تمہیں عرش پہ بلا کے انعام دینے والا, تمہیں مہمان بنا کے انعام دینے والا, تمہیں ایسی جگہ پر بلانے والا جہاں پہلے کوئی آیا نہیں, اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں. لیکن میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا جہاں جہاں. اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. پورا نہیں ہوا. اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں. سبحان اللہ. وہ تو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی کو کیا انعام ملا, سب ساتھ میں بولو. اللہ فرماتے جہاں جہاں, بولو جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, محمد تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں. بتاؤ اللہ نے یہ انعام دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ بے شک دے دیا. اب صرف سوچتے جاؤ جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. بولو جہاں اللہ کا نام محمد. ہماری اذان میں آ جاؤ نا, اذان میں آپ نے ابھی عشاء کی اذان سنی 8 بجے, یا بھی آپ عشاء کی اذان سنو گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی بھی اذان میں اللہ کا نام ہوتا ہے, اذان ختم نہیں ہوتی. اذان دینے والا کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اذان پوری نہیں ہوگی, کیا کہنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. ساتھ میں بولو اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, ہماری اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, ہمارے کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام, تورات میں اللہ کا نام محمد کا نام, زبور میں اللہ کا نام محمد کا نام, انجیل میں اللہ کا نام محمد کا نام, جنت کے درختوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام, فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام. کیونکہ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام ہوگا, میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا. جو تیرا ہوگا میرا ہوگا, تیرا نہیں میرا بھی نہیں. بلکہ نماز میں بھی دیکھو, ہم نماز اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں نا, شروع کرتے اللہ کے نام سے, اللہ اکبر, نماز شروع ہو گئی. پورے علماء کو پوچھو نماز ختم کس پر ہوتی؟ التحیات پر ختم ہو جاتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بتانا چاہتا ہے اے میرا بندہ اور بندی
پابندی وہی نماز قبول کروں گا شروع ہوگی میرے نام پر کمپلیٹ ہوگی محمد کے نام پر سبحان اللہ شروع ہوگی میرے نام پر کمپلیٹ ہوگی محمد کے نام پر پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں بات صحیح ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے نہیں بولو نہ ہے نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا میسور میں شاید ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں کسی کو کوئی کرکٹر بہت اچھا لگتا ہے کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بالی ووڈ والا بہت پسند کسی کو ہالی ووڈ والا بہت پسند اور اتنا پسند کہ آج کل ہمارے بالوں کی سٹائل دیکھو نا میرے کو تو کبھی کبھی وہ بال دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وامٹ کر دوں گا دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا وہ بال کی سٹائل دیکھا ہاں مفتی صاحب حضرت مولانا سید تاج الدین صاحب یہاں بال نہیں یہ علاقہ یتیم یہاں بھی بال نہیں یہ علاقہ غریب اور یہاں پیچھے بھی بال نہیں ہے زکات کا مستحق اور وہ بیچ میں وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال گھماتے ہوتا اور پھر کیا کارٹون دکھتا ہوگا اوپر سے کیا کرے گا معلوم بائک پہ جائے گا اور وہاں کونے میں جا کے یوں کرتا ہوگا یہ کون سا طریقہ میرے پیاروں اچھا اور اس کو پوچھو کہ ایسا کہا وہ ارے ابھی تو مولانا یہاں میسور میں نہیں ہوگا ہمارے گجرات میں کیا معاملہ ہو گیا معلوم ایک جوان کو میں نے دیکھا اور میرے بہت پیارے دوست کا لڑکا میں نے دیکھا اس نے جینس پہنا تھا جینس سمجھتے ہو نا میسور میں وہ پھٹی ہوئی تھی یہاں سے کچھ پھٹی کچھ یہاں سے پھٹی کچھ یہاں نہیں تو میں سوچا اتنے بڑے باپ کا بیٹا تو میں نے سوچا میں نے اس کو گجراتی میں کہا یہ بھکاری અહીંયા آؤ گجراتی میں بولتے ہیں یہاں آ اس کو کیا بولتے ہیں અહીંયા آؤ تو وہ آیا میں نے کہا یہ کیا کیا تو نے میں نے گجراتی میں کہا میں آپ کے سامنے گجراتی نہیں بولتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ایسا پھٹا ہوا جینس تو یہ دیکھ کر کہتا ہے مولانا کہاں پھٹا ہوا ہے میں نے کہا پھٹا ہوا ہے اندر کا گھٹنا دکھتا ہے تو کہتا نا مولانا تم ملا لوگ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے پھٹا کپڑا سٹائل ہے میں نے کہا یہ سٹائل ہے تو کہا مولانا تم کو کیا معلوم تم لوگ تو بیان کرو نہیں ملا کی دوڑ مسجد تک تم کو کچھ پتا وتا نہیں کہا یہ تو سٹائل ہے میں نے کہا لیکن کیسی سٹائل کہا ایک پکچر آیا تھا اس میں جو ہیرو تھا نا اس نے ایسی پھٹی ہوئی جینس پہنا اور ناچا اس کو دیکھ کر سب نے پہننا شروع کر دیا بولو سب نے پہننا شروع کر میں دیا نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا یہ تو کیا حالت ہوتا میسور میں آج بیان کرنا مشکل ہو جاتا کیا عجیب دنیا پھٹا ہوا کپڑا بھی سٹائل ہو گئی ادھر ادھر بال کاٹ دیے تو سٹائل ہو گئی میں ایک بات بتاؤں چلو آپ کوئی بھی پکچر کے ہیرو سے محبت کرو یا اس کی سٹائل کرو یا کرکٹر سے محبت کرو اس کی سٹائل کرو لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ وہ جو کرکٹر ہے نا وہ اپنا ٹیلنٹ بتاتا ہے بھائی بالی ووڈ والا ہالی ووڈ والا اپنا ٹیلنٹ بتاتا ہے لیکن پورا میسور تھوڑی عقل لگا کر سوچو کہ اگر کوئی بالی ووڈ والا ہالی ووڈ والا کوئی کرکٹر کوئی فٹ بال والا جو بھی اپنا ٹیلنٹ بتاتا وہ اللہ کی قسم زمین پہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ کمال بتاتا ہے ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں سبحان اللہ ساتھ میں بولیں گے اور ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتائی کہ نہیں بتائی میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ٹائم بہت جلدی ختم ہو رہا پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی بولو نا ہمارے نبی وہ نبی سب ساتھ میں کوئی خاموش نہیں رہے گا ہمارے نبی وہ 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 نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے بولو سبحان اللہ کوئی کر سکتا ہے ایسا میسور میں نہیں ارے کوئی کر سکتا نہیں اس سے بڑھ کر بات سننا سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ نبی وہ نبی بولو ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے رات کے سناٹے میں رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی یوں اشارہ کرے پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے اور ایک بات پر تو دھوم کے سبحان اللہ بولنا ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور یہی رجب مہینے میں اللہ نے انعام دے دیا پھر بولو ساتھ میں بولو جہاں جہاں بولو جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ محمد تیرا بھی نام
ہوگا جو تیرا ہوگا، وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ تو کون کون محمد کے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں، اس لیے کہ جو محمد کا وہ اللہ، ذرا کس کے ہاتھ اوپر کرو نا، اور پھر بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو محمد سے مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سچا بولنا، خالی چلا رہے، سچ بولو۔ سچا بولنا۔ داڑھی کا ہے، داڑھی کا ہے، داڑھی اے بھائی میں پوچھ رہا ہوں، کھل کے پوچھ رہا ہوں، داڑھی کا ہے؟ اور ایمان سے بولنا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، بھائی ہاں یا نہ بولو نا۔ اگر مولانا سید تاج الدین نبی اگر فتوا دے دے گا کہ داڑھی نہیں رکھو، سب سے پہلے میں نکل کے آؤں گا، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت ہے۔ یہ معلوم ہے اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ ہاں بولو نا، خواجہ غریب نواز، ہاں، خواجہ معین الدین چشتی۔ ان کو کسی نے آ کر کہا حضرت یہ داڑھی رکھے تو آدمی بڑا بوڑھا دکھتا ہے، داڑھی رکھے صاف سفید سفید بال ہو جائے آدمی بوڑھا دکھتا۔ ارے اجمیر والے بابا قربان جاؤ، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہم نے اپنی جوانی کو نہیں دیکھا، بڑھاپے کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، اے میرے کو بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، جلدی جلدی بولو، ٹائم بہت کم ہے، 5 منٹ میں بول دینا۔ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، حضرت ابو بکر، جلدی جلدی ہاں یا نہ بولو، حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت عمر تھی، حضرت عثمان تھی، حضرت علی تھی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، ان کے بھائی حضرت حسن کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اے بغداد میں آرام کرنے والے بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ارے دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ روشن چراغ بولو تھی، خواجہ امیر خسرو بولو تھی، بابا فرید الدین گنج شکر ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ہمارے گجرات میں احمد آباد میں شاہ عالم قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ سورت میں خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بلکہ میرے پیارو جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ کلیر میں آرام کرنے والے صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ارے بمبئی میں مخدوم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، ان سب کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہاں کیوں زیادہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا؟ اب وقت آ گیا ہے، اگر نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگے گا نا، وہ وقت آئے گا اللہ ہم کو نبی سے ہٹا کر غیروں کے حوالے کر دے گا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میں تو کہتا ہوں مفتی صاحب میں اکثر کہتا ہوں کم سے کم داڑھی رکھ لے، شاید اسی کو دیکھ کر اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بات ختم کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کا نام ہے خواجہ مجذوب، بولو خواجہ مجذوب، وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو آپ لوگ پکڑو، ارے جن کی ہے وہ پکڑو گا، وہ خواجہ مجذوب ایسے داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، حضرت یہ کیا داڑھی پکڑے تو اللہ معاف کر دیتا، تو ہم بھی پکڑ کے بیٹھے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب تو اللہ کے ولی تھے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، وہ اللہ کے ولی تھے۔ کیا کہنے لگے معلوم؟ میں ایسے تھوڑی داڑھی پکڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں قیامت آ گئی اور اللہ مجھے پوچھتا ہے کیا لے کر آئے، تو میں اللہ کو کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا۔ سبحان اللہ، کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب خواجہ مجذوب شاعر تھے، بولو خواجہ مجذوب شاعر، انہوں نے کتنا پیارا لکھا، اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھتے کہ میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا داڑھی پکڑ کے، میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا داڑھی پکڑ کے، کیا کہوں گا؟ تیرے محبوب کی، بولو تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں۔ آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کتنی بات کرنے والا تھا؟ چلو 2 باتیں ہو گئی، پہلی بات اللہ سے ڈریں گے، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آخری
बात यूं झटके में 2 मिनट में बोलूंगा। हमारे नबी मेराज पर गए, नमाज कितनी मिली? 5 ये तीसरी बात सुन लो, नमाज कितनी मिली? 5 50। नमाजें कितनी मिली? 50 हाँ, हदीस शरीफ की किताबों में लिखा हमारे नबी गए, अल्लाह ने कहा 50 नमाजें, और हमारे नबी लेकर भी आए। चलो मेरी उम्मत 50 नमाजें पढ़ेगी। वो तो अच्छा हुआ, वो 5वें आसमान पर हजरत मूसा, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा मिले। हजरत मूसा पूछे मुस्तफा कहाँ जा रहे हो? कहा वापस उम्मत में जा रहा हूँ। कहा कितनी नमाजें लेके? कहा कि 50। कहा नहीं पड़ेगी, कम कराओ। अब हमारे नबी कम कराते गए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15 और 15 से 10 और 10 से 5 जब 5 हो गए तो हमारे नबी आए। हजरत मूसा ने कहा जाओ कम करवाओ। हमारे नबी ने फरमाया अब शर्म आती जाने, अब शर्म आती है। हमारे नबी जो नबी है उनको नमाज कम करते हुए शर्म आई। यहाँ वो कमीने बैठे जो 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ते, इनको शर्म नहीं आई? अच्छा फिर हमारे नबी आगे कितनी नमाजें लेकर आए? जल्दी बोलो कितनी नमाजें लेकर आए? 5। बोलो कितनी नमाजें लेकर आए? अच्छा हमारे नबी आगे 5 नमाजें लेकर, लेकिन हमारे नबी मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो आंखों में आंसू। अल्लाह पूछे रो क्यों रहे हो? कहा अल्लाह मैं रो ना तो क्या करूं, तूने दी थी कितनी? 50 हो गई कितनी? 5 अल्लाह ने फरमाया नहीं रो मत, 50 जाओ। रो रहे हो ना, 50। तो हमारे नबी ने फरमाया सबको कह दूं 50? कहा ना कहना नहीं, 50 भी है 5 भी है, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब मिलेगा 50। सुभान अल्लाह। एक फजर 10 फजर, एक जोहर 10 जोहर, एक असर 10 असर, एक मगरिब 10 मगरिब, एक ईशा 10 ईशा, उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब मिलेगा 50। फिर भी ये उम्मत के गद्दार नमाज छोड़े। आज एक बहुत अजीब है मौला, सब लोग ढूंढते हैं धोखा कौन देता है, झूठ कौन बोलता है, कुर्सी पे बैठ के अफवाह कौन उड़ाता है। मैं कहता हूँ वो जो धोखा देता है ना वो इंसान को देता है। यहाँ जो बैठे हैं ना वो मुस्तफ़ा को धोखा देते हैं। जिस मुस्तफ़ा ने 5 नमाजों को फर्ज किया, वो नमाज छोड़ने वाला किसी माँ को धोखा नहीं देता है, किसी बाप को धोखा नहीं देता है, वो डायरेक्ट पैदा करने वाला अल्लाह और मदीने वाले मोहम्मद को धोखा देता है। तो बाहर का धोखे वाला कम धोखा देता है, हम उससे बढ़कर धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारो मैं 4 बातें करने वाला था, वक्त खत्म हो चुका। पहली बात बोलो अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दूसरी बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और आखिरी बात बोलो 5 वक्त ऊपर हाथ ऊपर कर लो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ईशा बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। की शाम बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। कसम खाकर कहता हूँ ये 3 काम पर भी आ जाओ, अल्लाह हमारे इंडिया का ब्राइट फ्यूचर बनाएगा, अल्लाह इंडिया को चमकाएगा। क्योंकि अल्लाह की कसम ये नबियों वाली ज़मीन है, ये सहाबा वाली ज़मीन है, ये औलिया की ज़मीन है, ये ताबीइन की ज़मीन है। इस ज़मीन से कोई रुसवा होकर निकलने वाला नहीं। बोलो ना कोई निकलने वाला नहीं। अरे बाप के होते हुए बेटा निकलता है, दादा के हुए पोता निकलता है, नाना के होते हुए नवासा निकलता है। तो हमारे अब्बा रूहानी अब्बा अजमेर वाले बाबा है, उनके होते हुए हमको निकाला जाएगा। अरे साबिर पाक के होते हुए हमको निकाला जाएगा, शाह आलम के होते हुए हमको निकाला जाएगा, कुतुब आलम के होते हुए हमको निकाला जाएगा, खाजा दाना के होते हुए हमको निकाला जाएगा, मखदूम शाह बाबा के होते हुए निकाला जाएगा। जब एक बाप के होते हुए बेटे को नहीं निकाला जाता तो रूहानी अब्बा के होते हुए औलाद को निकाला जाएगा, कभी नहीं। लेकिन शर्त है कि जो कदम उन्होंने उठाए हम भी वो कदम उठाए, और वो है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने उलमा किराम यहाँ पर बैठे सबके नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत 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 मैं इनसे माफी चाहते हुए शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सारे उलमा के इल्म में बरकत अता फरमाए। बस मैसूर वाले आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा मैं बोला तो? बिल्कुल नहीं। खराब नहीं लगा? नाराज नहीं हुए? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं, तो नाराज होने का भी मतलब ही नहीं होता है। बाकी में हमारे मौलाना उस्मान साहब, हमारे हाफिज रिजवान साहब जिन्होंने ये इलाका मुझे दिखाया, और इसी तरीके से हमारे साथ में आए हाजी जुनेद और बेटा शाहनवाज, और भी मालूम नहीं आज जितने लोग यहाँ पर आए मैं नाम नहीं जानता। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये हुई कि हमने बहुत बड़े आलिम अल्लाह के वली से मुलाकात की, हजरत मौलाना सैयद ताजुद्दीन साहब। अल्लाह आमीन बोलो, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता। ये जलसे के सदर मोहतरम है, हक इनका था कि वो यहाँ पर आकर बातें करते। ये इनका दिल की फराखी की बात है कि उन्होंने नालायक को आगे कर दिया।
حضرت نے کیوں بیان نہیں کیا معلوم؟ حضرت بھی بہت ہوشیار ہے، اس لیے بیان نہیں کیا کہ وہ کالے ٹیکے کو آگے کر دو تو اپنے کو کوئی نظر ہی نہ لگے کہ میرے کو کالا ٹیکا بنا کر. لیکن اس وقت حضرت ابھی دعا فرمائیں گے، آپ اطمینان سے وہ دعا کریں گے، آپ آمین کہیں گے، ہم نالائق بھی آمین کہیں گے، اور اس کے بعد میں تھوڑی کرسی آگے کر دوں گا اور سب کی ملاقات. کیونکہ میں جب گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ سب ملاقات کے لیے، اور آگے میرے آگے جو پولیس کی گاڑی رکھ دی تو کوئی ملاقات کرنے کا سوال ہی نہیں. ایئرپورٹ پر بھی سب ملاقات کے لیے آئے. ہوٹل میں چین سے جانے بھی نہیں دے ہوئے بھائی. کوئی سوچتا نہیں کہ صبح سے آدمی میں تو ڈاکٹر کو بلا کے بیٹھا تھا کہ میرا پریشر دیکھو اوپر ہے کہ نیچے، لیکن یہاں ہوٹل میں دیکھا تو ایک کو باہر نکالتا ہوں تو 3 اندر آ جاتے ہیں. اس لیے میں ابھی سب کی ملاقات ابھی کر لوں، پھر جب میں اٹھوں تو بھیڑ بھاڑ دھکم دھکی، موبائل کی چوری، پاکٹ کی چوری، یہ کچھ نہیں. یہیں پر رسپیکٹ اور ڈسپلن کے ساتھ آؤ، ملاقات کرو. اور میں خود چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں، کیونکہ معلوم نہیں آپ میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، اس کا ہاتھ لگے گا اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. بھائی بیٹھے بیٹھے میں بھی ولی بن جاؤں گا. بھائی تو کرو گے نا؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. لیکن کتنی باتیں ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے کہی، جس میں سب سے پہلی بات کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہی نہیں، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے. اگر یہ 4 باتیں ہماری زندگی میں آ جائے انشاءاللہ پورے دیش میں پریورتن آئے گا، انقلاب آئے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا قریب ہوتا ہے. اس مجلس میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. حاضرین اکرام، ابھی اذان ہو رہی ہے، تھوڑا خاموشی کا لحاظ رکھ لیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد دعا ہوگی، اسی کے ساتھ یہ جلسہ اختتام پذیر ہوگا. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ یہ پورے ہندوستان کے حالات صحیح کر دے. اللہ بہت سی عورتیں بچے کے بغیر ہو گئی. بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی. بچے یتیم ہو گئے. اللہ بہت حالات ہے. بہت حالات ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم اللہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. ہماری نظر کسی پر نہیں. اللہ بس دعا کرتے اللہ ظالموں کو ان کے نقصانوں تک پہنچا دے. الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. لیکن اللہ ہم کو معلوم ہے سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. آج جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے اپنا خوف اور خشیت عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی کی اتباع کامل عطا فرما دے. اللہ نماز پڑھنے والا بنا دے. اللہ جو لوگ پریشان ہیں سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے. بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد دے دے. الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے. اللہ احسان کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما.
اور اللہ ایک بھیک مانگتا ہوں اللہ، کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر دینا۔ خدا العالمین بہت بہت عجیب معاملہ ہوگا اللہ اللہ اللہ، وہ تو ہم رات کو سوتے تو پتہ چلتا اللہ، بہت عجیب معاملہ ہوگا اللہ اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، وہ گھڑی ہوگی اللہ، ہمیں غسل دیا جائے گا اللہ اللہ، ہمیں غسل دے، لوگ غسل دے، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی ڈال دینا اللہ، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے، اس سے پہلے تو رحمت کی چادر پہنا دینا اللہ، لوگ ہمارا جنازہ اٹھائے اور لوگ روئے، ہماری بیوی بچے روئے، ہمیں قبر میں پہنچایا جائے، بس اللہ ایک بھیک مانگتا ہوں اللہ، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ، ہم نے نہیں کیا تھا اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گنہگار جب قبر میں جاتا ہے اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، اس کے جھگڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، اس کی پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، اللہ بچا لے اللہ اللہ اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، نمازی بنا دے اللہ اللہ، بے نمازی تو قبر میں جائے گا، اس کے چہرے کو بھی قبلے سے ہٹا دیا جائے گا، اس کے کفن کا کپڑا بھی پھاڑ دیا جائے گا اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ساری باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے اللہ اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے اماں ابا چلے گئے بہت یاد آتی ہے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ اللہ، آج تو کتنے علماء بیٹھے ہیں، ان کے پیارے ہاتھ اٹھے ہوئے، میری ماں کو 1 سال ہو گیا اللہ، پھر بھی بہت یاد آتی اللہ، کمرہ دیکھتا تو ماں یاد آتی، چارپائی دیکھتا تو ماں یاد آتی اللہ، کبھی کبھی کھانا بھی نہیں چلتا اللہ، بہت یاد آتی ماں کی، بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا اللہ اللہ، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ، سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں جنت کے الہ العالمین زیورات عطا فرما دے، جنت کی خوشبو عطا فرما دے اللہ، یہ تو اللہ والے کی زمین ہے اللہ، یہ میسور تو اللہ والے کی زمین ہے اللہ، فتح علی سلطان رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے، ان کے صدقے توفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔